نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز طلباء، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے مشاغل میں مصروف ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا کرے اور علم کی دولت عطا فرمائے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ آج ہم کلاس 6 کے طلباء کی اسلامیات کی کتاب کی جو لیکچر سیریز ہے اس کے حوالے سے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کے لیکچرز میں سبق نمبر 1 عقیدہ توحید پہ جو لیکچر ہیں ان میں سے آج پہلا لیکچر ہے تو آپ نے لیکچر کو غور سے سننا ہے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور سمجھ کر اس کو یاد کرنا ہے۔ تو ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ یہ لفظ توحید کا مفہوم ہم سمجھیں گے۔ توحید کا لفظ واحد سے نکلا ہے، واحد، احد۔ اس کا معنی ہوتا ہے ایک ماننا، ایک جاننا، یکتا سمجھنا، اکیلا پن۔ اور شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یکتا جاننا اور اپنی زبان سے اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اکیلا اور صفات میں بھی اکیلا سمجھنا، اور اسی طرح افعال میں یعنی کاموں میں بھی اس کو بے مثال سمجھنا، اس کے ساتھ کسی کو نہ ملانا یا اس کا کسی کو ہمسر نہ سمجھنا اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ اور جو خوبیاں یعنی جو صفات اللہ تعالیٰ میں ہیں وہ کسی اور میں نہ ماننا، جو طاقت اس کے پاس ہے وہ طاقت کسی اور میں نہ ماننا، جو علم اس کے پاس ہے، جو تدبیر اس کے پاس ہے، جو قوت اس کے پاس ہے، وہ کسی اور میں نہ ماننا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ تو توحید کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو صفات میں بھی اور افعال میں یعنی کاموں میں بھی اکیلا سمجھنا، اور اس بات پہ یقین رکھنا کہ وہی ہمارا خالق و مالک ہے، ہمیں یعنی زندہ کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور وہی مارنے والا ہے، وہی ہمارے نفع و نقصان کا مالک ہے، زندگی اور موت دینے والا ہے، صحت اور بیماری لانے والا ہے، ہمارے ہر عمل کا، ہماری ہر چیز کا وہ مالک ہے، ہمارے اوپر اسے پورا یعنی کمانڈ ہے، اسے ہمارے اوپر دسترس حاصل ہے، اور وہ ازل سے ہے یعنی ابتدا سے ہے اور ابد تک، آخر تک رہے گا۔
جس ابتدا کا کسی کو کوئی علم نہیں اور اس انتہا کی بھی کسی کو کوئی خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کب سے ہے اور کب تک رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کامل ہے، مکمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ اس کے بعد پھر جو لفظ توحید ہے اس کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 توحید فی الذات، نمبر 2 توحید فی الصفات، نمبر 3 توحید فی الافعال۔ توحید فی الذات یہ اس کے نام ہی سے ظاہر ہے کہ توحید یعنی اکیلا پن ہونا، فی الذات ذات میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، ذات کے حوالے سے بھی وہ اکیلا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسی اور ذاتیں بھی موجود ہیں جو پیدا کر سکتی ہیں، جو مار سکتی ہیں، جو صحت عطا کرتی ہیں، جو بیمار کرتی ہیں، جو نفع و نقصان دیتی ہیں۔ تو ذات میں بھی وہ ذات اکیلی ہے، اللہ رب العزت اکیلے ہیں، ان کی ذات میں کوئی اور شریک نہیں ہے، وہ اکیلے ہیں۔ اور نمبر 2 توحید فی الصفات، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹیز ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی جو ایبیلٹیز، قابلیت ہے اللہ تعالیٰ کی، ان میں بھی وہ اکیلا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، مثلا علم کی صفت ہے، رحمانیت کی صفت ہے، تو وہ اس میں اکیلا ہے۔ اس جیسا علم رکھنے والا کوئی نہیں ہے، اس جیسا مہربان کوئی نہیں ہے، اس جیسا سچا کوئی نہیں ہے۔ یعنی اس کی جو بھی صفات ہیں، جو بھی کوالٹیز ہیں، ان میں بھی وہ اکیلا ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی شامل نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنا، اس پہ ایمان لانا کہ وہ ذات اپنی صفات میں اکیلی ہے، اس کو توحید فی صفات کہا جاتا ہے۔ اور توحید کی تیسری قسم توحید فی الافعال، کہ اللہ تعالیٰ کی جو کام ہے، اللہ تعالیٰ سے جو کام سرزد ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا کیا، یہ اس کا ایک عمل ہے، اس کا فعل ہے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اس طرح اور کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو چلایا، اس کا نظام سنبھالا، اس کے نظام کو چلا رہا ہے، ایسی کوئی اور ذات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، حیوانوں کو پیدا کیا، اس ساری مخلوق کو پیدا کیا، جمادات کو پیدا کیا، پانی کو پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا۔ تو اس اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، پیدائش میں، پیدا کرنے میں کوئی اس کا ثانی نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا دوسرا نہیں ہے جو اس طرح کا کوئی کام کر سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر پیدا کر کے وہ ساری مخلوقات کو پیدا کر کے اس کی روزی کا انتظام کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، پھر ان کو صحت دینے والا ہے، تندرستی دینے والا ہے، پھر ان کو بیمار کرنے والا ہے، بیمار کر کے پھر ان کو مارنے والا ہے۔ مارنے کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا، ایک ٹائم آئے گا جس میں وہ دوبارہ ان کو زندہ کرے گا۔ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ خود ہی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کوئی ان کاموں کو انجام دینے والا نہیں ہے۔ یہ تیسری قسم ہے توحید فی الافعال۔ اب اس کے ساتھ دوسرا جو پوائنٹ ہے ہمارا، وہ توحید کی اہمیت ہے، کہ اس توحید کی، اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ذات میں، صفات میں اور افعال میں ایک ہونا جو ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس کی اہمیت انتہائی زیادہ ہے، وہ بہت ہی اہم عقیدہ ہے۔ اس سے زیادہ اہمیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک مسلمان نہیں کہلایا جا سکتا، مومن نہیں کہا جاتا، جب تک وہ اس عقیدہ کو اپنی زبان سے اور دل سے تسلیم نہ کر لے، مان نہ لے۔ جب اس عقیدے کو وہ تسلیم کرے گا دل و زبان سے، تو یعنی اس کو اپنی زبان سے بھی کہے گا کہ اللہ ایک ہے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے، زبان سے بھی اور پھر دل سے بھی، یعنی دل میں بھی اس بات کا یقین رکھنا ہے۔ تو جب تک ان دونوں چیزوں کو وہ تسلیم کرے گا، زبان سے اور دل سے، تب وہ
توحید والا کہلائے گا، موحد کہلائے گا اور مسلمان کہلائے گا، اس کے بغیر وہ مومن نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام میں ایک انسان تبھی داخل ہوتا ہے کہ جب وہ اس عقیدہ کو تسلیم کرتا ہے۔ تو اب یہی وہ عقیدہ ہے جس کی تعلیم اللہ کے تمام انبیاء نے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی اللہ کے پیغمبر انبیاء دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اسی عقیدے کی تعلیم دی۔ کیا تعلیم دی؟ کہ اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، یعنی وہ ذات میں بھی، صفات میں بھی اور افعال میں ایک ہی ذات ہے، اکیلی ذات ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی دوسری ایسی ذات نہیں ہے جو ان چیزوں میں شامل ہو۔ تو وہی ذات ہے کہ جس کی عبادت کی جائے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں۔ الہ اور معبود وہ ہستی ہوتی ہے جس کی عبادت کی جائے، جو اس قابل ہو کہ اس کے سامنے جھکا جائے، سر تسلیم خم کیا جائے، اس کی عبادت اور اطاعت کی جائے۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور کوئی ایسی ہستی اور ذات نہیں ہے جس کے سامنے جھکا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کے لیے ریاضت کی جائے۔ تو قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر اس بات کی دلیل دی گئی ہے جو توحید پر مبنی ہے۔ فرمایا هو الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود یعنی عبادت کے لائق نہیں، وہ غیب کی اور موجودہ چیزوں کی سب باتوں کو جاننے والا ہے، یعنی غیب کو بھی اور حاضر کو بھی، موجود اور غیب سب کو جاننے والا ہے، اور الرحمن الرحیم ہے۔ اسی طرح اور بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل دیے گئے ہیں، اور سب سے بڑی جو دلیل ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہے وہ ایک پوری سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی جس کو ہم سورہ اخلاص کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ ساری کی ساری سورت جو ہے توحید پر مبنی ہے، جو شروع میں تلاوت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی امثال ہے، اس کے برابر کا ہے۔ اگر ہم اس کائنات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر وہ دلالت کرتی ہے، یعنی اللہ کے ایک ہونے کو واضح کرتی ہے۔ یہ سارا جو نظام ہمارے سامنے ہے، سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، اور چاند کا آنا اور جانا، اپنے خاص محور میں مدار میں چلنا، ستاروں کا گردش کرنا، دن اور رات کا ایک دوسرے کے بعد آنا اور جانا، دن کو روشنی کا ہونا اور رات کو اندھیرا چھا جانا، اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں ہیں۔ ان سب چیزوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی واضح دلیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان سب چیزوں کا مالک اور خالق ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، کہ نہ تو چاند کی کوئی مجال ہے، نہ تو چاند سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، ہاں جی، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، یعنی ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک مقررہ ٹائم ٹیبل ہے، ایک شیڈول ہے، اس کے مطابق یہ آتے اور جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے پابند ہیں، اپنی مرضی سے یہ نہ طلوع ہو سکتے ہیں اور نہ غروب ہو سکتے ہیں، نہ دن اپنے وقت سے پہلے یا بعد آ سکتا ہے اور نہ ہی رات۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق آتے اور جاتے ہیں، اور اس کی واضح دلیل جو ہے سورہ اخلاص میں ہے، جس کا ترجمہ پہلے ذکر بھی ہو چکا ہے کہ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ اب یہ جو عقیدہ توحید ہے، یہ
ایک انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ایک انسان اگر دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی اس عقیدہ وحدانیت کو تسلیم نہیں کرے گا تو تب تک وہ نہ تو اس دنیا میں اور نہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ تو عقیدہ توحید کو سچے دل سے تسلیم کرنا اور مرتے دم تک اس پر قائم رہنا اور اپنے ہر عمل کو اس کے مطابق کرنا، یہ اس کی بنیادی شرط ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کی کامیابی کی اور جنت میں داخلے کی ضمانت دیتا ہوں جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان رکھے گا، عقیدہ توحید کو تسلیم کرے گا اور اپنی ساری زندگی اس کے مطابق عمل کرے گا۔ تو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو عقیدہ توحید کو نہ صرف تسلیم کریں بلکہ اپنی پوری زندگی کو اس کے مطابق گزاریں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے اور ساری کائنات اور مخلوقات اس کے حکم کے تابع ہیں، تو پھر یہ ضروری ہے کہ ہم اس ایک اللہ ہی کے سامنے جھکیں، اسی کے سامنے سر بسجود ہوں، اسی کے سامنے عاجزی کریں، اسی سے مانگیں، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہ تو جھکیں، نہ ہی کسی کو اپنا مددگار سمجھیں، نہ ہی کسی کو اپنی حاجتیں پوری کرنے والا سمجھیں، اور نہ ہی کسی اور ذات کو اتنی اہمیت دیں جتنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی اہمیت ہے، اور نہ ہی کسی کے سامنے اس طرح گڑ گڑائیں، اس طرح مانگیں جس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے۔ تو تبھی ایک انسان اس دنیا میں بھی اور بعد میں آنے والی زندگی میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اگر اس عقیدہ پہ ایمان نہ لایا جائے اور اس کے مطابق زندگی نہ گزاری جائے اور اللہ کے ساتھ کسی اور ہستی کو، کسی اور ذات کو شریک کر دیا جائے تو وہ ناکامی کا باعث بنے گا۔ تو یہ ہے توحید کہ اللہ کو ایک ماننا اور اپنی زندگی کو ایک اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا، اور اس کا جو اپوزٹ ہے، اس کا جو الٹ ہے وہ شرک ہے۔ یعنی توحید کی ضد کیا ہے؟ شرک ہے۔ جیسا کہ شرک کے نام سے ظاہر ہے، شرک شریک سے ہے، شراکت داری، جس کا معنی ہوتا ہے حصہ داری، ساجھا پن، کسی کے ساتھ کسی کو حصہ دار ماننا، اس کے جیسا ماننا، اس کے برابر سمجھنا، اس جیسے کام کرنے والا سمجھنا، اس کی صفات کسی دوسرے میں ماننا، جتنا وہ طاقتور ہے اتنا طاقتور کسی اور کو سمجھنا۔ تو اسلام کی اصطلاح میں اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں اور افعال میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا، یعنی جیسی اللہ کی ذات ہے ایسی کوئی اور ذات بھی ہو، کسی اور کو ماننا، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، کوالٹیز ہیں کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمام نظام کو چلانے والا ہے، اس طرح کسی اور کو ماننا، اور جو افعال، جو کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہی افعال کسی اور کے لیے ماننا کہ یہ فلاں کام کوئی اور بھی کر سکتا ہے، جیسے زندگی دینے والا جس طرح اللہ ہے کسی اور کو زندگی دینے والا، کسی اور کو مارنے والا سمجھنا، جس طرح اللہ تعالیٰ نفع و نقصان کے مالک ہے کسی اور کو نفع دینے والا، نقصان پہنچانے والا سمجھنا، یہ شرک کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شراکت داری ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہو جائے گا، اور اس طرح کرنے والے کو مشرک کہا جاتا ہے، شرک کرنے والا۔ تو قرآن پاک میں شرک کو یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کو ظلم عظیم کہا گیا ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا اور کوئی ظلم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام گناہ معاف کر دے گا مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یعنی انسان سے اور بھی بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ کبیرہ ہو جاتے ہیں،
مختلف قسم کے گناہ ہیں وہ ہو جاتے ہیں، سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر گناہ معاف کر دوں گا، لیکن جو شرک ہے اسے معاف نہیں کروں گا. جب تک کہ وہ انسان اس شرک سے توبہ نہ کر لے، معافی نہ مانگ لے، تب تک وہ گناہ معاف نہیں ہوگا. تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہ صرف زبان سے، دل سے مانا جائے، بلکہ اپنے ہر ایک عمل میں اس کو لایا جائے، اپنے کام کو، اپنے ہر عمل کو اس کے مطابق کیا جائے. تو عزیز طلباء، اب ہم آتے ہیں اپنے لیکچر کے دوسرے حصے کی طرف، جس میں ہم جو مشق کے سوالات ہیں ان کو حل کریں گے. تو آپ کی مشق جو ہے صفحہ نمبر 19 پر، آپ اپنی کتاب صفحہ نمبر 19 پہ کھول کے دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ حل کر سکتے ہیں. سوال نمبر 1 ہے، مناسب ترین جواب پر آپ نے نشان لگانا ہے. اس میں سوال نمبر 1 ہے، دین اسلام میں تمام عقائد کی بنیاد توحید پر ہے. جیسے ابھی ہم نے لیکچر میں پڑھا اور سنا کہ عقائد کی بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے. عقیدہ کی جمع عقائد، ہمارا جو عقیدہ ہے وہ سب سے بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ توحید ہے. مختصر سوالات میں پہلے سوال کی جز نمبر 2 ہے، لفظ توحید کا معنی ہے ایک ماننا. جز جیم جو ہے اس کا جو صحیح جواب ہے ایک ماننا. نمبر 3، توحید کی ضد شرک ہے. شرک پر آپ نشان لگائیں گے. اور نمبر 4، عقیدہ توحید کی تعلیم دی تمام انبیاء کرام نے، یعنی جتنے بھی دنیا میں انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، انہوں نے آ کر عقیدہ توحید کی تعلیم دی. نمبر 5 پہ ہے، عقیدہ توحید کا واضح ذکر آیا ہے سورہ اخلاص میں. یعنی اور بھی بے شمار مقامات پر عقیدہ توحید کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، لیکن اس کی واضح جو دلیل ہے یا دلائل ہیں وہ سورہ اخلاص میں. عزیز طلباء، اب مختصر سوالات میں آپ کا سوال نمبر 2 ہے، جس میں آپ نے مناسب لفظ سے خالی جگہ پر کرنی ہے. تو اس میں نمبر 1 میں آپ لگائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. خالی جگہ میں لفظ عبادت لگائیں گے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ ہماری شرک سے زیادہ قریب ہے، شرک. نمبر 3 ہے، حدیث کے مطابق عقیدہ توحید پر ایمان لانے والا شخص جنت میں جائے گا. جیسے کہ حدیث پاک میں اوپر گزرا کہ عقیدہ توحید پر ایمان لانے والا جنت میں داخل ہوگا. اس کا نمبر 4 ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی توحید پر ہے، یعنی عقیدہ توحید کو ماننے اور اس پہ عمل کرنے پر کامیابی ہے. نمبر 5 ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شرک کو معاف نہیں کرے گا. جس طرح پہلے ذکر ہوا کہ تمام گناہ اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. اب اس کے بعد آپ کے سوال نمبر 3 میں مختصر سوالات ہیں جن کے جوابات. سوال نمبر 1 ہے، عقیدہ توحید کا مفہوم لکھیں. عقیدہ توحید کا مفہوم یعنی کیا ہے؟ مفہوم لکھیں. تو اس کا جواب ہوگا، توحید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ایک ماننا، یکتا جاننا. شریعت کی اصطلاح میں توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یکتا جاننا ہے. اس بات کو زبان سے اور سچے دل سے ماننا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا، صفات میں لاسانی اور افعال میں بے مثال ہے، یعنی اس جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی امثال نہیں، یعنی اللہ کے برابر کا کوئی نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ ذات میں، صفات میں، افعال میں ہیں، ایسا اور کوئی نہیں، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ آپ کا سوال نمبر 1 کا جواب ہے. اس کے بعد عزیز طلباء، سوال نمبر 2 ہے، عقیدہ توحید کے بارے میں قرآن مجید کی کوئی سی ایک آیت کا ترجمہ بیان کریں. تو اس کا ترجمہ ہے، آیت کا ترجمہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کے برابر ہے. یہ سورہ اخلاص ہے، اس کا ترجمہ ہے. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے
آپ کے تفصیلی سوالات میں آج ہم سوال نمبر 1 کا جائزہ لیں گے. سوال نمبر 1 کو حل کریں گے. سوال نمبر 1 ہے آپ کا، عقیدہ توحید کی اہمیت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں. اس کے لیے آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 16 دیکھیں. کتاب کے صفحہ نمبر 16 پر یہ دوسرے پیراگراف میں آپ لکھیں، ہیڈنگ ہے توحید کی اہمیت. ہیڈنگ توحید کی اہمیت. یہاں سے لے کر یہ آپ کا صفحہ نمبر 17 پہ دوسرا پیراگراف جہاں پہ ختم ہوتا ہے، آخرت کی کامیابی عقیدہ توحید پر ہے. اس میں آپ یہ آیات بھی کوٹ کر سکتے ہیں. آیات کی عربی نہ لکھیں، صرف آیات کا ترجمہ لکھیں. اسی طرح حدیث پاک کا ترجمہ لکھنا ہے آپ نے. یہ حدیث کی اہمیت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے، یہ بھی آپ نے ساتھ اس کو شامل کرنا ہے کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جنت میں داخل ہوگا. یہ آپ کا سوال نمبر 1 کا جواب ہے. تو عزیز طلباء، یہ تھا آپ کا آج کا پہلا لیکچر عقیدہ توحید کا. جو عزیز طلباء، امید ہے آپ کو آج کا یہ لیکچر جو آپ نے سنا یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور اب آپ نے اس کو بار بار پڑھنا ہے اور ان سوالات کو حل کرنا ہے اور یاد کرنا ہے، اور اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ اپنے صحیح مصرف میں صحیح کام میں لگانا ہے تاکہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.